حدیث میں ایک دعا آتی ہے کہ جب آپ گھر والوں سے رخصت ہونا، کہیں کام پہ جانے لگیں، سفر پہ جانے لگیں، دکان پہ جانے لگیں، دفتر جانے لگیں، تو ایک دعا پڑھ دیا کریں، استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک، یا اردو میں کہہ دیا کریں میں آپ سب کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، اللہ کی حفاظت میں دیتا ہوں، اللہ کی امان میں دیتا ہوں۔ اس طرح کا ایک آدھا فکرہ خوبصورت سا کہا کریں، تو اس سے یہ ہوگا کہ جب آپ اللہ کی سپرد، اللہ کی حفاظت میں دے کر چلے جائیں گے نا، منہ سے بظاہر یہ لگتا ہے چھوٹا سا جملہ، لیکن اس کا فائدہ اتنا بڑا ہوگا کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ دکان سے، دفتر سے، سفر سے واپس آئے اور کوئی بھی آپ دیکھیں گے کہ گھر کو کوئی نقصان ہوا ہے، تو آپ کی وہ جن لوگوں کو آپ نے جس چیز کو آپ نے اللہ کی امانت میں دیا ہوگا نا، یا تو وہ چیزیں محفوظ رہیں گی یا اس کا بہترین نعم البدل اس سے بڑھ کر آپ کو دیا جائے گا۔ اور اس کا ایک بڑا مشہور واقعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوا کہ ایک آدمی سفر پہ جانے لگا، تو اس کی بیوی اس وقت پیٹ کے ساتھ تھی، حاملہ تھی، تو اس نے کہا اپنے بیوی کے پیٹ کی طرف اشارہ کر کے کہ اے میرے بچے، جو بچہ اندر پیٹ میں تھا، کہ میں تمہیں اللہ کی امان میں دیتا ہوں، اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، یا اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ تو اس نے یہ دعا کہہ کر تو وہ جو ہے نا وہ بندہ سفر پہ چلا گیا۔ تو کچھ عرصے بعد سفر سے واپس آیا تو لوگوں نے بتایا کہ تمہاری بیوی کا انتقال ہو گئی ہے، اور ہم نے نا اس کو وہ قبر میں دفنا دیا، اور بچہ بھی اس کے پیٹ میں ہی تھا، تو ابھی پیدائش نہیں ہوئی تھی۔ تو انہوں نے وہ اپنے بیوی کی قبر پر گیا، تو وہاں پہ اس نے فاتحہ پڑھی، تو اس نے دیکھا کہ لوگوں نے بتایا کہ آپ کی بیوی کی قبر سے روزانہ نا ایک روشنی نکلتی ہے۔ تو جب وہ واپس ہونے لگے تو ان کو دور سے روشنی نظر آئی قبر کے اندر سے، تو انہوں نے جا کے قبر کو دیکھا اس بندے نے رات کے اندھیرے میں، کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ روشنی نظر آتی ہے، میں خود جا کے اکیلے دیکھوں تو صحیح کہ روشنی ہے بھی کہ نہیں۔ تو وہ جب گیا تو اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی کی قبر کے اندر سے پھٹی، اور اس کے اندر روشنی، اور اس کے اندر وہ بچہ لے کر بیٹھی ہے، اور بچہ جو ہے نا وہ بالکل ٹھیک ہے، اور اس کو آواز آئی کہ اس بچے کو تم نے ہمارے حوالے کیا تھا، اور یہ اپنا بچہ تم اٹھا لو۔ قبر کے اندر ہی اس عورت کا بچہ ہوا، اور اللہ نے اس بچے کی حفاظت فرمائی اس ایک بول فکرے کی وجہ سے۔ تو کسی کہنے والے نے یہ بھی کہا جو آواز اس نے سنی کہ اگر تم اپنی بیوی کو بھی ہمارے حوالے کر کے جاتے تو ہم تیرے بچے کے ساتھ ساتھ تیری بیوی کی بھی حفاظت فرماتے۔ تو اس آدمی نے یہ سارا واقعہ آ کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سنایا، اور قسم کھا کے کہا کہ یہ میرے ساتھ واقعہ ہوا اور میرا بچہ ابھی زندہ ہے۔ تو یہ دعاؤں کے اثرات ہوتے ہیں، بول کے اثرات ہوتے ہیں، لفظوں کے اثرات ہوتے ہیں، اور خاص طور پر ایسے بول جو اللہ کے ساتھ کیے جائیں، اللہ کی پناہ میں دیے جائے، اللہ کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے، اللہ کی حفاظت میں کوئی چیز دی جائے اور اس کا کوئی نقصان ہو جائے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو آپ اپنے ایمان کے ساتھ بالکل اعتبار اور توکل اور بھروسے کے ساتھ اللہ کے امان میں چیزیں دیا کریں۔ گھر سے نکلتے ہوئے جان، مال، عزت، آبرو، گھر بار، بیوی، بچے، جو نعمت بھی اللہ نے ہمیں دی ہے، یا اللہ میں ان سب کو تیری امان میں، تیری پناہ میں، تیری حفاظت میں دیتا ہوں۔ روزانہ یہ ایک فکرہ بول دیا کریں، آپ دیکھیں گے اس دن آپ کا کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا۔